إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ وہ خالق و مالک جس نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے نواز رکھا ہے، ان بے شمار اللہ رب العزت کی لاتعداد نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، جو کہ تمام انبیاء اور رسل کے امام اور سب کے سردار ہیں، اور ہمیں وہ دین عطا کیا جو دین تمام ادیان میں سے اعلیٰ، کامل اور مکمل دین ہے، جس کے کامل و مکمل ہونے کی شہادت خود اللہ رب العزت نے آسمان سے دی، اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے ہمیں کامل و مکمل وہ دین عطا کیا ہے جس دین میں کسی قسم کی کوئی کمی، کسی قسم کا کوئی عیب، کوئی نقص نہیں ہے۔ اور یہ آیت نازل کب ہوئی؟ الیوم اکملت لکم دینکم، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں موجود تھے، اور اس آیت کے نزول کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام قرطبی رحمہ اللہ کے بقول صرف 81 دن دنیا میں رہے اور اس کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ کی وفات سے صرف 3.25 مہینے پہلے یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا کہ میں نے آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ یہ ہمارے لیے اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ رب العزت کی ان بے شمار نعمتوں میں سے جن کا شمار کرنا بھی ہمارے بس میں نہیں ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں 2 مقامات پر ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اس کی ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں سال بھر میں 1 نہیں 2 نہیں بلکہ کئی مواقع ایسے مہیا کیے کہ ان مواقع پر اگر ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اس کی کچھ عبادت بجا لائیں، تو ہمارے لیے نیکیوں کے پہاڑ اور گناہوں کے کفارے ہو جاتے ہیں، اور وہ موسم خیرات بلکہ مواسم خیرات 1-2 نہیں بلکہ ایک ختم ہوتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے، وہ ختم ہوتا ہے، تیسرا آ جاتا ہے۔ ابھی قریب ہی ماہ رمضان المبارک ختم ہوا ہے، اور ماہ رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار مہینہ، اور وہ مہینہ جس میں
اللہ رب العزت نے صرف ایک رات ایسی رکھی ہے کہ اگر اس ایک رات کی عبادت کر لی جائے تو خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب۔ 1000 مہینہ 83 سال اور 4 مہینے، اور 83 سال 4 مہینے کے برابر نہیں فرمایا بلکہ فرمایا خیر من الف شہر، 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب ملے گا اگر کسی نے اس ایک رات کو پا لیا۔ ماہ رمضان ختم ہوا اور ساتھ ہی اشہر الحج، الحج و اشہر معلومات، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ حج کے مہینے معلوم ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معلوم مہینے کون سے ہیں ان کی وضاحت فرما دی اور فرمایا شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ ہیں اشہر حج۔ یہ موسم شروع ہو گیا شوال سے۔ اگر کوئی آدمی حج کا احرام باندھنا چاہے تو وہ شوال سے پہلے حج کا احرام نہیں باندھ سکتا۔ گویا کہ شوال، عید الفطر سے لے کر ذوالحج تک یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ لوگ تمام دنیا سے کونے کونے سے حج کا احرام باندھے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ کوئی عمرہ کر رہا ہے، کوئی حج کر رہا ہے، کوئی نوافل ادا کر رہا ہے، کوئی زیارتیں کر رہا ہے۔ اپنے اپنے گناہوں کو مٹانے کے لیے اللہ رب العزت کے حضور وہ اپنی اپنی طرز کی عبادتیں پیش کرتے چلے جاتے ہیں، اور وہ جیسے ہی شوال کے مہینے کے ساتھ ذوالحج کے مہینے یا حج کے مہینے شروع ہوئے، ساتھ ہی اگلے ہی مہینے ذوالقعدہ سے حرمت والے مہینے بھی شروع ہو گئے۔ 2 چیزیں جمع ہو گئی، حج کے مہینے اور حرمت والے مہینے، کیونکہ وہ آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، اللہ کے یہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ تعداد اس کی کتاب میں ہے، اور کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے تب سے ہی اس کے یہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اور فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جس طرح اشہر الحج کی گنتی نہیں بتائی کہ وہ کون کون سے ہیں، یہاں گنتی بتا دی لیکن نام نہیں بتایا کہ وہ کون کون سا مہینہ ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مہینے مقرر فرما دی اور فرمایا 3 متوالیات، 3 مہینے مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ و محرم، یہ تینوں مہینے مسلسل آ رہے ہیں۔ ورجب مضر الذی بین جمادہ و شعبان، اور رجب مضر جو کہ رجب وہ مہینہ جو کہ جمادی ثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ بعض اہل علم نے کہا کہ 3 مہینے یہ جو حرمت والے اکٹھے ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے اکٹھے حرمت والے اس لیے بنایا کہ ذوالقعدہ میں لوگ حج کی طرف، مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، راستے پر امن رہیں، کیونکہ حرمت والے مہینوں میں مسلمان تو مسلمان، کافر بھی قتل و غارت، چوری، ڈاکے، خون ریزیاں ان سے رک جایا کرتے تھے۔ ذوالقعدہ میں لوگ حج پر روانہ ہوں، مکہ پہنچیں، ذوالحج کا مہینہ حج کریں، اور محرم کے مہینے میں واپس اپنے گھروں تک جائیں اور پر امن ہوں، ان کو راستے میں کوئی تنگ نہ کرے۔ یہ 3 مہینے تو حج کے حوالے سے ہو گئے۔ چوتھا مہینہ رجب، وہ سال کے درمیان میں ہے، تو وہ اتنی دور اللہ رب العزت اپنی حکمت خود جانتا ہے۔ البتہ علماء نے اس طرف اشارہ کیا کہ اللہ رب العزت نے ان 3 مہینوں کو اکٹھے رکھا تاکہ لوگ پرامن طریقے سے حج ادا کر سکیں، اور اس کو 6 مہینے بعد رکھا تاکہ
یہ نہ ہو کہ صرف حج کر لیا سال میں ایک مرتبہ اور بس بیت اللہ شریف جو ہے باقی سارا سال خالی پڑا رہے. لوگ باقی دنوں میں بھی حج کے لیے آتے رہیں، اور اگر زیادہ نہیں تو کم از کم رجب میں ضرور آ جایا کریں. اس کو بھی حرمت والا بنا دیا تاکہ اس مہینے میں لوگوں کو راستے میں کوئی پریشانی نہ آئے. غرض یہ کہ 4 مہینے حرمت والے بھی شروع ہو گئے، اور جو ذوالحج کے مہینے ہیں، حج کے مہینے ہیں، وہ بھی چل رہے ہیں ابھی تک. اور اگلا مہینہ جو ہے محرم، وہ بھی حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. اللہ رب العزت نے حرمت والے مہینوں میں جو حرمت رکھی ہے وہ اس لیے کہ قتل و غارت، اور یہ مسلمانوں کے لیے، محض مسلمانوں کے لیے نہیں، عہد جاہلیت میں بھی، اسلام کے آنے سے بھی پہلے وہ لوگ حرمت والے مہینوں کا بہت احترام کیا کرتے تھے. آج تو ہم نے کہلوانا، مسلمان کہلوانا شروع کر رکھا ہے، لیکن ان حرمت والے مہینوں کی حرمت بھی صحیح معنوں میں ہم نہیں دیکھ پا رہے، بلکہ ان کی حرمت، اس کی بڑی بے دردی سے پامالی کی جاتی ہے. جیسا کہ ابھی محرم شروع ہونے والا ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس حرمت والے مہینے کی بے حرمتی کس حد تک لوگ کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے یہ جو مہینے رکھے ہیں، ان میں گناہوں سے جتنا بچ کر رہے گا اتنا اچھا، اور جو بھی نیکیاں کمائے گا وہ نیکیاں اس کے لیے عام مہینوں کی نسبت زیادہ اجر و ثواب کا حصہ بنے گی. بہرحال ان 4 مہینوں میں سے ہی ایک مہینہ محرم بھی ہے، اور محرم کو اللہ رب العزت کا مہینہ قرار دیا گیا. مہینے تو سارے ہی اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن خاص طور پر محرم کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد فرمایا، شہر اللہ، محرم اللہ کا مہینہ ہے، اور ہجری سال کا یہ پہلا مہینہ ہے. ہجری سال کا پہلا مہینہ شروع ہوتا ہی ہے کہ مسلمان کہلوانے والے کچھ لوگ، ان کی چارپائیاں الٹ جاتی ہیں، کپڑے بدل جاتے ہیں، اور عجیب و غریب انداز شروع ہو جاتے ہیں، جن کی کچھ تفصیل بھی ہم ذکر کرتے ہیں. کہلوانے کو مسلمان ہیں، لیکن اسلامی تاریخ کا، اسلامی کیلنڈر کا، اسلامی تقویم کا پہلا مہینہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں صحابہ کرام نے مل کر یہ طے کیا کہ ہم ہجرت سے اپنی تقویم کا آغاز کریں گے، اور اس کا آغاز محرم کے مہینہ سے کریں گے. اب اس مہینے کی حرمت کا ہمارے یہ لوگ کس حد تک خیال کر رہے ہیں وہ یقیناً آپ بھی دیکھیں گے. اللہ رب العزت نے اس مہینے کو اتنی فضیلت دی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے پوچھا، ای الصیام افضل بعد رمضان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے بعد کون سے مہینے کے روزے افضل ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کے روزے رمضان کے بعد افضل ترین روزے ہیں. یہ حدیث صحیح مسلم، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ میں موجود ہے، اور بعض روایات میں ہے شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم، افضل ترین روزے رمضان کے بعد اس مہینے کے ہیں جس مہینے کو تم محرم کہتے ہو، وہ اللہ کا مہینہ ہے. اور اسی مہینے میں محرم میں ہی اللہ رب العزت نے ایک دن وہ رکھا ہے، جیسے رمضان المبارک میں ایک رات رکھی ہے، اسی طرح ذوالحج کے دنوں میں ایک دن رکھا ہے یوم عرفہ، کہ ایک روزہ رکھ لیں، یکفر السنتین، 2 سالوں کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اللہ رب العزت کی عنایتوں کا اندازہ کریں کہ حاجی کے بارے میں فرمایا کہ اگر کسی نے حج کیا، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، جس نے حج کیا، حج کے دوران کوئی شہوانی حرکت، کوئی شہوانی بات نہ کی، اور نہ ہی کسی گناہ کا ارتکاب کیا، وہ حج سے واپس گناہوں سے یوں پاک ہو کر آتا ہے جیسے کہ آج اس کی ماں نے اسے جنم دیا.
حاجی کے لیے اتنا بڑا انعام کہ اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف. لیکن جو حج پر نہیں ہے اللہ نے انہیں بھی محروم نہیں رکھا. وہ اپنے گھروں میں قربانیاں کریں، اس کا ثواب. اپنے گھروں میں تکبیریں پڑھیں گے، ان کا ثواب. اپنے گھروں میں عید پڑھیں گے، ان کا ثواب. اور ایک روزہ 9 تاریخ کا یوم عرفہ کا روزہ رکھ لیں گے تو فرمایا کہ ان کے 2 سالوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے. حاجی کے ساری عمر کے گناہ اور غیر حاجی کے صرف ایک روزے پر 2 سالوں کے گناہ. اسی طرح محرم میں بھی اللہ رب العزت نے ایک دن رکھا ہے جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے. عاشورہ اصل میں عشرہ 10 محرم کی تاریخ کو روزہ رکھنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، مسند امام احمد میں ہے، صوم یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ. اگر کسی نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھ لیا، محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھ لیا، تو مجھے اللہ سے امید ہے کہ اس کے 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. کتنا مقام ہے، کتنی عظمت ہے ایک دن کی. اور پورے مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا. اس بابرکت مہینہ میں مسلمانوں کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال سر انجام دیں، جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ برائیوں سے بچیں. اور اگر اپنے یہاں تقویم کے حوالے میں سے ایک بات ذکر کر دوں کہ اپنے یہاں ہم نے کون سی تقویم جاری کر رکھی ہے. آپ کسی بھی ملک کا اندازہ کر کے دیکھ لیں کہ آپ کو ہر جگہ عیسوی کیلنڈر ملے گا، جنوری، فروری، مارچ، اپریل. اور اللہ رب العزت نے جو کیلنڈر ہمیں دیا ہے وہ ہجری کیلنڈر. صحابہ کرام نے طے کیا ہجری کیلنڈر 12 مہینوں والا، اور اس میں جنوری فروری کا کوئی ذکر نہیں. وہاں رمضان ہے، ذوالحج ہے، وہاں جتنے بھی مہینوں کے نام آئیں گے وہ اسلامی نام آئیں گے. اور ہم نے اس کا اتنا بائیکاٹ کر رکھا ہے کہ ہمارے نہ دفتروں میں، نہ گھروں میں، نہ ہمارے روزمرہ کے استعمال میں وہ کیلنڈر آ ہی نہیں رہا. اپنی آئیڈینٹی گویا کہ ہم بھلا چکے ہیں، عیسوی کیلنڈر استعمال کرتے ہیں. سعودی عرب کے علاوہ باقی ملکوں میں بھی یہ کہیں نظر نہیں آتا. چند سال پہلے شاید متحدہ عرب امارات UAE نے بھی اعلان کیا تھا کہ وہ عیسوی کی بجائے ہجری کیلنڈر استعمال کریں گے. ہیپی نیو ایئر کہتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کس وقت؟ 1 جنوری میں. اگر ہیپی نیو ایئر کہنا، یا یہاں عرب لوگ کہتے ہیں کل عام وانتم بخیر، اگر یہ الفاظ کہنا مسلمانوں کو زیب دیتا ہے تو کم از کم محرم کی 1 تاریخ کو کہیں. لیکن اس طرف کوئی نہیں جاتا. انگریزوں کی ایجاد، انگریزوں کی تقلید، رسم و رواج اور خوراک و پوشاک بھی کہا جائے تو یہ سارے کا سارا ہم فرنگی تقلید میں کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اگر نیا سال ہمارا شروع ہو تو ہمیں اس نئے سال کے شروع ہونے پر خوشی ہونی چاہیے. اس کی بجائے ہمارا ایک ٹولہ مسلمانوں کے نام پر ہی وہ ہیں، اور وہ اپنے آپ کو تو مسلمان بھی نہیں بلکہ مسلمانوں کو منافق اور اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں. اللہ کی تقسیم ہے، جن کا پتہ نہیں آگے جا کے کیا حل ہوگا. دنیا میں اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں اور باقی مسلمانوں کو منافق، نعوذ باللہ. اور عام مسلمانوں کی بھی بات نہیں ہے، صحابہ کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، خلفائے راشدین، نعوذ باللہ، کہتے ہیں وہ منافق ہو گئے تھے. اللہ رب العزت ان لوگوں کو ہدایت دے یا ان لوگوں کو دنیا سے اٹھا لے. ہمیں ان لوگوں کے بارے میں یہ دیکھنا ہے کہ ان کے یہ اعمال جو ہیں یہ کیا ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا. 10 محرم کا روزہ رکھنے کا صحابہ کرام کو بھی حکم دیا. اور یہ 10 محرم کا روزہ پہلے بھی رکھا جاتا تھا، پہلے سے روزہ رکھا جاتا تھا. اور پہلے یہ 10 محرم کا روزہ اس حد تک واجب کی حیثیت رکھتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کی طرف اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ جاؤ، جا کے وہاں اعلان کر دو
کہ اگر کسی نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا تو وہ روزہ رکھے 10 محرم کا، اور اگر کسی نے کچھ کھا لیا ہے تو اب سے وہ شام تک کچھ نہ کھائے۔ اتنی تاکید تھی اس کی جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ جو رکھنا چاہے رکھے، جو نہ رکھنا چاہے نہ رکھے، ثواب ہے، کمائے نہ کمائے اس کی مرضی۔ ہم اہل سنت، مسلمان اور ہم مومن الحمدللہ، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔ 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں اور 9 کو بھی روزہ رکھتے ہیں، تاکہ یہود بھی 10 کا روزہ رکھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، معروف حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو روزہ رکھتے دیکھا تو پوچھا کہ ما ھذا الیوم الذی تصومونہ، یہ کون سا دن ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دلائی تھی، وہ دن 10 محرم تھی، 10 محرم تاریخ تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا اور ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نحن احق و اولا منکم بموسیٰ، ہم تمہاری نسبت موسیٰ علیہ السلام پر زیادہ حق رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، رکھنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی فرمایا لئن عشت الی قابل، صحیح مسلم، مسند امام احمد اور دیگر کتب میں حدیث ہے، اگر میں زندہ رہا آئندہ سال تک بھی، لئن عشت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال بھی زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ بھی رکھوں گا۔ اب یہاں ایک مسئلہ آ جاتا ہے، ہمارے علماء کے مابین یہ اختلاف بنا ہوا ہے کہ 9 کا روزہ صرف 9 کا رکھنا ہے یا صرف 10 کا رکھنا ہے یا 9 اور 10 کا رکھنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے صوم التاسع والعاشر خالف الیہود، 9 اور 10 کا روزہ رکھو، یہود کی مخالفت کرو، ایک حدیث۔ دوسری صحیح مسلم کی حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 تاریخ کا روزہ رکھا، اسے سنت قرار دے دیا، عملی سنت، اور فرمایا کہ اگلے سال میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ ایک تو سنت طے ہو چکی 10 تاریخ کا اور اگلے سال 9 کا، تو 9 اور 10 کا 2 کا روزہ رکھ کے یہود کی مخالفت کر لی۔ ہمارے بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، آپ نے فرمایا 9 کا رکھوں گا تو صرف 9 کا، جبکہ اصل فضیلت تو 10 کی ہے، اور وہ فضیلت بھی کوئی آج سے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے نہیں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے آ رہی ہے۔ 10 کا روزہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہوتا اور صحابہ کے مابین کچھ اختلاف ہوا ہوتا تو سمجھا جا سکتا تھا کہ شاید کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے۔ 10 کا روزہ تو پرانا چلا آ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مخالفت کرنے کے لیے 9 کا روزہ رکھنے کا بھی عہد کیا، ارادہ کیا، لیکن حدیث کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگلے سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں رہے، یعنی محرم اگلے تک زندہ نہیں رہے کہ آپ 9 اور 10 کا روزہ رکھتے، یا 9 کا رکھتے کہ فائنل ہو گیا کہ صرف 9 کا ہی رکھنا ہے۔ غرض یہ کہ 9 اور 10 کا 2 دن کا روزہ رکھنا چاہیے، اور ہم اہل سنت رکھتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو آل رسول، اپنے آپ کو اہل بیت، اور اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کہ آپ کے دین کے تحفظ کے اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، ان کی حالت آپ دیکھتے ہیں کہ 10 تاریخ کو کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ 10 تاریخ کو ان کے یہاں سبیلیں لگتی ہیں، دودھ کی سبیل لگی ہوئی ہے، سکنجبین کی سبیل لگی ہوئی ہے، ٹھنڈے پانی کی اسکیم لگی ہوئی ہے، فلاں کی اسکیم، فلاں کی سبیلیں، کھلے عام لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی ترغیب۔ اور صرف سبیلیں نہیں، وہاں تو کھلے عام وہ باقاعدگی کے ساتھ لوگوں کو کہیں بریانی کھلا رہے ہیں، اور کہیں وہ لوگوں کو کوئی اور چیز، کہیں حلیم، کہیں کچھ،
مختلف چیزیں کھلائی جا رہی ہوتی ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، لوگوں کو حلیمیں کھلا رہے ہیں، کیا یہی ان کا عشق رسول یا حب رسول ہے؟ اور کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کو یہی تعلیمات دے کے گئے ہیں؟ انہیں تو دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ چاہیے تھا کہ یہ اہتمام کرتے ان چیزوں کا، لیکن جتنی بے حرمتی اور حرمت محرم کی پامالی یہ لوگ کرتے ہیں شاید دوسرا کوئی نہ کرتا. اور پھر ان کے حرمت محرم کی پامالی کرنے کے جو مختلف انداز ہیں ان میں سے پیٹنا، بین کرنا، رونا، چیخنا، چلانا، کپڑے پھاڑنا، اور پہلے تو یہ سینہ کو بھی ہوتی تھی، اب تو سینہ کو بھی کی بجائے اتنی لوہے کے سنگل اور لوہے کی چھوٹی چھوٹی چھریاں مار مار کے اپنا ستیہ ناش کرتے رہتے ہیں. وہ ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ ان کو جو جزائے عاجل کہتے ہیں نا، فوری سزا، یہ ان کے لیے دنیا کی سزا ہے، آخرت کا معاملہ تو پھر ہوگا. ان لوگوں نے اپنے لیے یہ سزا خود تجویز کر رکھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لیس منا من ضرب الخدود، اگر کوئی اپنے پیٹتا ہے، اپنے گالوں کو پیٹتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب، اور وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے جو اپنا گریبان چاک کرے، کپڑے پھاڑے. ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جو آدمی جاہلیت کا دعویٰ یعنی بین کرے، وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے. یہ صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. لیکن ان کے یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ ہم میں سے ہی نہیں ہے، جبکہ یہ وہی کام کر رہے ہیں جن کاموں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، ایسے ہی دیگر صحابہ کرام، ان کی بعض روایات ملتی ہیں کہ اگر کوئی صرف 10 کا روزہ رکھتا ہے تو کافی ہے، اگر 10 کے ساتھ 9 کا بھی رکھ دے تو وہ افضل ہے. بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ صوموا قبلہ بیوم او بعدہ بیوم، لیکن وہ روایت جو ہے ضعیف قرار دی گئی ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ 10 کا بھی رکھ لو اور پہلے 9 کا بھی رکھ لو اور 11 کا بھی رکھ لو، قبلہ بیوم او بعدہ بیوم. اور ایک روایت میں قبلہ بیوم او بعدہ بیوم، ایک میں قبلہ بیوم و بعدہ بیوم، معمولی الف کے فرق کے ساتھ کہ ایک روزہ پہلے رکھو، ایک بعد میں رکھو، ایک روزہ پہلے رکھو یا بعد میں رکھو. اس سلسلہ میں جو صحیح تر عمل ہے کثیر اہل علم کے نزدیک وہ یہ ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے، یہی کافی ہے اور اسی میں خیر ہے. جہاں تک تعلق ہے 11 کا، تو اگر کسی کا غلط فہمی میں یا بھول سے 9 کا چھوٹ جائے تو وہ 10 کا رکھ لے، انشاءاللہ کوئی اس میں حرج نہیں ہے. اس ماہ محرم کے آغاز پر ہمیں چاہیے کہ اپنا محاسبہ نفس کریں. نیا سال شروع ہوا ہے، نئے سال کا جو ہلال ہے وہ اپنے ساتھ بہت سارے پیغام لاتا ہے. ان پیغامات میں سے ایک پیغام یہ ہے کہ تمہارا زندگی کا 1 سال کم ہو گیا ہے. ہمارے یہاں برتھ ڈے تو ظاہر ہے کہ اسلامی تاریخ پر نہیں مناتے، لیکن مناتے تو ہے نا. بڑا تعجب آتا ہے کہ کافروں کو تو پتہ نہیں ہوش نہیں ہے، مسلمانوں کو تو ہوش سے کام لینا چاہیے. گھڑیال بتا رہا ہے کہ تمہاری عمر کا 1 سال کم ہو گیا، اس پہ خوش ہونا چاہیے، کیک کاٹنا چاہیے، مستیاں کرنی چاہیے، یا اس پہ آدمی کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. لیکن وہ چونکہ مغرب سے آئی ہے، ہم بھی وہ کرتے جا رہے ہیں. ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا، کیا کھویا، کیا پایا، اور آئندہ سال، نئے سال میں ہم کیا کریں گے. سورۃ الحشر میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 18 میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. آدمی کو چاہیے، اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور آدمی کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. واتقوا اللہ،
اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ جانتا ہے ہر اس کام کو جو کہ تم کرتے ہو۔ اور مفسرین کرام نے ایک جملہ نقل کیا ہے اور عربوں میں وہ بڑا مشہور ہے، حاسبو قبل ان تحاسبو، تم اپنا حساب کتاب خود کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کتاب کیا جائے۔ یعنی اللہ کے سامنے جب جا کے حساب کتاب دینا ہے، وہاں تو کمی بیشی کا کوئی احتمال نہیں ہے، یہاں حساب کر لو تاکہ اگر کہیں کمی ہے تو آپ اگلا قدم اٹھائیں اور وہ کمی دور کر لیں۔ ہمیں چاہیے تھا کہ اس سال کے آغاز پر ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم نے عجیب و غریب قسم کے سلسلے شروع کر دیے، اور ان عجیب و غریب سلسلوں میں سے نہ صرف شیعہ بلکہ بہت سارے اہل سنت بھی ایسے ہیں کہ ان میں بھی شیعہ والی باتیں پائی جاتی ہیں۔ ماہ رجب کے کنڈے شیعہ سے آئے ہمارے یہاں، تعزیہ شیعہ سے آیا ہمارے یہاں، ابھی محرم میں تعزیے نکالے جائیں گے، شیعہ مختلف شہروں میں نکالیں گے، اور بہت بڑے بڑے تعزیے خالص سنی نکال رہے، ان کی دیکھا دیکھی پتہ نہیں کیا ہے، کالے کپڑے پہنتے ہیں پورا، یہ انہوں نے ایک مہینہ خاص طور پر سیاہ ماتمی لباس رکھتے ہیں اور چارپائیاں الٹا دیتے ہیں، پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کا پیار ہے ان لوگوں کا بھی، چارپائیاں الٹا، محرم شروع ہوتے ہی ان کی چارپائیاں الٹ جاتی ہیں، اور حلیم کھلائیں گے، کھیریں کھلائیں گے لوگوں کو، پتہ نہیں بریانیاں کھلائیں گے، یہ کیا کیا کریں گے۔ اور پھر کچھ ایسا ہے کہ بعض لوگوں میں ماہ محرم میں اپنے بچے کو حضرت حسین کا منگتا بنانے کی رسم ہے، اور منگتا بنانے کی رسم کیا ہے؟ بچے کو ہرے رنگ کا کپڑا پہنا دیتے ہیں اور اس کے سر پہ بالوں کی ایک لٹ، دائیں یا بائیں کہیں ایک لٹ چھوڑ دیتے ہیں، باقی سارے بال کٹواتے رہتے ہیں، وہ لٹ نہیں کٹواتے، کہتے ہیں کہ اسے ہم نے حضرت حسین کا منگتا بنا دیا ہے۔ اب وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، چھوٹا ہے بڑا ہوگا، گلیوں میں در در پہ مانگتے پھر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس قسم کا دین لے کے یہ لوگ چل رہے ہیں، یہ منگتا بنا دیا حضرت حسین کا۔ اور اسی ماہ محرم میں اہل سنت کیا اور شیعہ کیا کچھ اس انداز کی تقریریں اور اس انداز کے، ان کے یہاں تو ظاہر ہے کہ شیعہ کے یہاں تو مجلسیں ہوتی ہیں، ذاکر ہیں، مجلسیں پڑھتے ہیں لوگوں کو رونے رلانے کا، انہوں نے تو سیکھا ہی یہ ہے کہ لوگوں کو رلاؤ اور ان کی جیبیں لوٹو۔ ہمارے اہل سنت کو کیا ہو گیا ہے کہ ماہ محرم کے خطبے تقریباً ایسے ہوگا کہ جیسے یہ بھی شیعہ ہی ہے، خاص طور پر ہمارا بریلوی مکتب فکر، وہ تو اس محرم میں یوں لگتا ہے کہ شاید یہ سارے ایک ہی ہیں، رو رہے ہیں، رلا رہے ہیں، اور اب تو آہستہ آہستہ یہ رسم ایسی بڑھتی جا رہی ہے کہ مقابلہ بازی ہو گئی کہ سب سے زیادہ کون رلاتا ہے۔ اور بعض فنکار ان کے یقین مانے کہ اتنے ماہر ہیں رلانے میں، ایک اہل سنت عالم کا، ہمارے طالب علمی کے زمانے کی بات ہے، ایک اہل سنت عالم بریلوی مکتب فکر معروف تھا کہ وہ محرم کے 4 خطبے لوگوں کو رلا رلا کے مار دیتا ہے۔ میرے دل میں آیا کہ ہم تو جانتے ہیں کہ یہ جھوٹی روایتیں گھڑ گھڑ کے بولتے ہیں، اور کیسے ہی رونا شروع ہو جائے گا آدمی۔ ایک جمعہ میں نے خراب کیا اپنا، محض یہ چیک کرنے کے لیے کہ دیکھوں یہ کیسے رلا دیتا ہے۔ یقین مانے کہ اس نے رشتوں کے ایسے تانے بانے جوڑے، بہن بھائی، ماں باپ اولاد، کچھ ایسا اس نے رنگ دیا کہ میں جو امتحان لینے گیا تھا میں خود بھی فیل ہو گیا۔ آج یہ ایک فن بنا لیا گیا اور اسے لوگوں کو رلا کر جتنے زیادہ پیسے وہ اکٹھے کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تعجب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوگ منانے، یہ صحیح ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے، یہ صحیح ہے،
واقعہ کربلا واقعہ ہوا اور اس سے کوئی انکار نہیں کرتا. اب یہ کیسے کیسے ہوا واقعہ تو ہم وہ یہاں ذکر نہیں کر پائیں گے. محض یہ کہ واقعہ رونما ہوا تاریخ اسلام کا انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو شباب اہل جنت کے سرداروں میں سے ہیں، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پیارے، ان کے اب یہاں ان کی شہادت کا واقعہ کسی کے لیے بھی خوشگوار نہیں ہو سکتا، لیکن ان کے نانا نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں وہ ہم کہاں لے کے جائیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سوگ جو حداد ہے وہ 3 دن کے لیے، حداد 3 دن، سوائے اس عورت کے جس کا شوہر فوت ہو. اگر شوہر فوت ہو جائے تو اس کا سوگ یا حداد جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن، 4 اشہر و عشرہ، وہ تو قرآن کریم نے مقرر کر دیا، اور عام وفات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقرر فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں. اور یہ استخوان فروش حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام کو بیچ بیچ کر کھانے والے، ان کی شہادت کے سودے کرنے والے اور دولت کمانے والے، پتہ نہیں ان کو 1400 سال سے کون سا سوگ نہیں سونے دے رہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت حسین کے نانا کا، امت اسلامیہ کے راہبر و رہنما کا ارشاد، 3 دن سوگ. اور صحابہ کرام اور صحابیات میں سے بعض کبار صحابیات نے یہ باقاعدہ عملاً ثابت کر دیا کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے. حتیٰ کہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، رملہ بنت ابی سفیان، انہیں جب اپنے والد کی وفات کی خبر ملی، 3را دن آیا تو انہوں نے کوئی پیلا سا رنگ منگوایا، اور وہ رنگ تھوڑا اپنے گالوں پہ ملا اور تھوڑا سا اپنے بازوؤں پہ لگایا، اور کہا کہ مجھے اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی، میں اس سے بالکل غنی ہوں، لیکن میں یہ صرف اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر، کسی مومن عورت کا جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے ان تحد علی میت فوق 3، کہ وہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، الا علی زوج، سوائے شوہر کے، فإنها تحد علیہ 4 اشہر و عشرہ، یہ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے. شوہر فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن، اور عام آدمی کو فوت ہو تو صرف 3 دن. ان کے والد فوت ہوئے ہیں، 3 دن کے بعد گویا کہ سوگ کی ساری علامتیں وہاں ختم کر دیں. ایسے ہی ام عطیہ رضی اللہ عنہا مشہور صحابیہ ہیں، ان کا بیٹا فوت ہو گیا تو انہوں نے بھی وہی کوئی رنگ منگوایا پیلا سا، اور فتمسحت بہی، وہ رنگ جو ہے وہ لگا لیا، اور کہا، فرمایا نہینا ان نحد اکثر من 3 الا علی الزوج، ہمیں منع کیا گیا ہے کہ 3 دن سے زیادہ ہم حداد یا یہ سوگ منائیں، بلکہ ہمیں 3 دن سے زیادہ سوگ منانا منع کیا گیا ہے. یہ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے لوگ، اور ہمارا 1450 سال گزر رہے ہیں، سوگ ہی ختم نہیں ہو رہا. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ محرم کا مہینہ شروع ہو جائے، کوئی شادی نہیں کر رہا. شیعہ تو نہیں کریں گے، اہل سنت میں سے ایسے لوگ موجود ہیں کہ نہیں محرم میں شادی نہیں. اور شیعہ نے ان کو اتنا ڈرا رکھا ہے، کہیں گے کہ محرم کے مہینے میں اگر کوئی شادی کر لے اور محرم کے مہینے میں میاں بیوی دلہا دلہن مل لیں اور اس ملنے کے نتیجہ میں اولاد پیدا ہو تو کہا کہ وہ منحوس ہوگی. نعوذ باللہ. جس چیز کا کوئی سر پیر نہیں، کوئی بنیاد نہیں، اس پہ رزلٹ کون سے ہمیں سنائے جا رہے ہیں. ناقص الاصل اور ناقص العقل قسم کے یہ لوگ ہیں. اس قسم کی باتوں کو پھیلایا، اور ہمارے اہل سنت جو ہیں وہ بھی ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں.
اور بر صغیر میں جو بڑے معروف عالم ہیں، بہت بڑے وہ قائد گزرے ہیں، اور اس وقت بھی جو ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں اہل سنت ہیں، ان میں سے مکتب بریلوی مکتب فکر کے بانی، جن کو اعلی حضرت بھی کہا جاتا ہے، احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی، ان سے پوچھا گیا کہ کیا ان دنوں میں شادیاں نہ کرنا، ان دنوں میں کپڑے نہ بدلنا، ان دنوں میں نیاز اور فاتحہ سوائے حضرت حسین کے کوئی نہ دینا، دن بھر روٹی نہ پکانا، کیا یہ چیزیں ایسے ہی جائز ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جہالت ہے، یہ بالکل ہی ناجائز باتیں ہیں۔ اب سب سے زیادہ شیعہ کے ساتھ مل کر اگر یہ ماتم منانے والے ہیں تو یہی، اور ان ساری رسموں کو اپنانے والے ہیں تو بھی یہی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ماتم کب شروع ہوا؟ یہ کوئی اسی وقت سے شروع نہیں ہو گیا، کیونکہ وہ تو زمانہ صحابہ کرام کا زمانہ تھا۔ اس ماتم کا آغاز آ کے 4 صدی میں سن 352 ہجری میں آ کر بغداد میں ہوا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں، اور امام ابن الاسیر نے اپنی کتاب الکامل فی التاریخ میں، اسی طرح علامہ ابن خلدون نے اپنی تاریخ ابن خلدون میں یہ بات واضح طور پر لکھی کہ اس زمانے میں 352 میں یہ سلسلہ معز الدولہ دیلمی نام کا ایک شخص تھا۔ حکومت اہل سنت کمزور پڑ چکے تھے، اور یہ شیعہ کی حکومت تھی اس وقت بھی بغداد پر۔ اتفاق دیکھیں کہ آج کل پھر بغداد پر شیعہ کی حکومت تھی، اور اس شخص نے باقاعدہ 10 محرم کے لیے اعلان کر دیا کہ 10 محرم کو بازار نہیں کھلیں گے، یعنی چھٹی کا اعلان کر دیا، اور کہا کہ عورتیں ماتمی لباس پہنیں اور اپنے چہروں کو پیٹتی ہوئی بازاروں میں نکلیں۔ یہ اس ماتم کا آغاز ہے۔ اس سے پہلے یہ ماتم اور یہ سینہ کوبی اور یہ سنگلی مارنا، چھریاں مارنا، یہ وہ کرنا نہیں تھا۔ 352 میں اس کا آغاز ہوا تھا۔ اور یہ جتنی بھی بدعات ہیں، جتنی بھی بدعات شیعہ میں ہیں یا ہمارے اہل سنت میں ہیں، ان کا سمجھ نہیں آتی کہ دین میں داخل کر کے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم دین کو مکمل کر رہے ہیں۔ میں نے شروع میں ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے آج تمہارا دین مکمل کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 81 سال پہلے دین مکمل ہو چکا تھا۔ اب دین میں جو نئی نئی چیزیں ڈالی جا رہی ہیں وہ بدعات ہیں، اور سراسر بدعات ہیں۔ ان بدعات کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سختی سے رد کیا۔ آپ خطبہ مسنونہ جو جمعہ کا ہے وہ سنتے رہتے ہیں، خلفائے راشدین خطبہ دیتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور صحابہ کرام خطبہ دیتے رہے، آج تک علماء کرام خطبہ دیتے ہیں۔ خطبات میں، درسوں میں یہ بات تقریباً ہر عالم یہ شروع میں پڑھتا ہے اور بتاتا ہے کہ جو سب سے بہترین کتاب ہے، اما بعد فإن خیر الکتاب کتاب اللہ، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها، بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے ایجاد کیے جائیں۔ شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ، دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور مسند امام احمد میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور آخری ٹکڑا خاص طور پر کل بدعت ضلالہ، اور پہلا حصہ جو ہے وہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند امام احمد، مستدرک امام حاکم، اور سنن کبریٰ بیہقی، سنن دارمی، حدیث کی بکثرت کتابوں میں وہ خطبہ جو ہے وہ موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جو میرے بعد زندہ رہے گا، من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا،
جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلافات دیکھے گا۔ اس حدیث میں آپ نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا، ان پہ عمل کرنا۔ اور اس حدیث میں بھی آپ نے بدعات سے لوگوں کو متنبہ کیا کہ بدعات نہیں، یہ دین میں جو نئی چیز داخل کی جائے گی وہ قبول نہیں ہوگی۔ اور صحیح بخاری صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز داخل کرے جو دین کا حصہ نہیں ہے، فہو رد، وہ مردود ہے۔ اور صحیح مسلم میں الفاظ ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اگر کسی نے کوئی ایسا کام کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تو وہ رد ہے، مردود ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تاکید کر کے گئے، خطبہ میں اس کا رد کرتے گئے، لیکن ہمارے یہاں روز افزوں کوئی نہ کوئی نئی سے نئی بدعت، نئے سے نیا کام بڑھتا چلا جاتا ہے، جبکہ اس ماہ محرم کو اب آہستہ آہستہ لوگوں نے ماہ سب و شتم بنا لیا ہے۔ اس مہینے کو صحابہ کرام کو گالیاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو گالیاں، مسلمانوں کو بالکلیہ گالیاں، کہیں گے کہ یہ سب منافق ہیں نعوذ باللہ، جبکہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو کتنا مقام دیا تھا۔ قرآن کریم میں اس سلسلہ میں بہت ساری تفصیلات موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا والسابقون سابقون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے سبقت لے جانے والے، اور والذین تبعوہم بإحسان، وہ لوگ جنہوں نے ان کا پورے خلوص کے ساتھ ان کی پیروی کی، اور پھر فرمایا کہ وہ لوگ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ دنیا کا سب سے بڑا میڈل ہے، دنیا کا سب سے بڑا میڈل، اللہ کی رضا۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ میں نے ان کو اپنا یہ میڈل دے رکھا ہے، اب کوئی نہ مانے گا تو اس سے کیا فرق پڑے گا۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے ان کے لیے وہ جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے۔